لوگوں کے پاس بعض اوقات کافی پیسہ بھی ہوتا ہے، رقم بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو خرچ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اپنی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر پاتے اور ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہوتی ہے جیسے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ یہ طریقہ کار کوئی اچھا نہیں ہے کہ انسان کے پاس دولت تو ہو لیکن وہ اسے صرف نہ کر سکے۔ اور میری نظر سے حضور پاک کی حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، لیکن وہ اپنے عیال پر خرچ نہ کرے، یعنی بیوی بچوں وغیرہ پر خرچ نہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب یہ بطور مسلمان تو ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہوگا کہ ہمارے پاس پیسہ ہو اور ہم اپنے جو ڈیپینڈنٹ ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کو ترساتے رہیں، ان پہ خرچ نہ کریں، اور ہماری جو ان کی جائز ضروریات ہیں ان کو بھی ہم پورا نہ کریں، صرف یہ کہ ہم جوڑنے میں لگے رہیں، 99 ہوں تو 100، اور پھر اس طرح لاکھ اور 10 لاکھ اور اس طرح بڑھتے چلے جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیسے آپ اگر اکٹھے کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کسی کام تو آنے سے رہے۔ الٹیمیٹلی جو حقیقت ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا ہے۔ جب واپس چلے جانا ہے تو پیسہ تو اکٹھا کیا لیکن اسے خرچ نہیں کیا۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر کہ جس فقر اور ناداری سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے۔ وہ دنیا میں فقیروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں دولت مندوں کا سا اس سے محاسبہ ہوگا۔ آپ نے اسی میں یہ بھی فرمایا کہ بخیل جس ثروت و خوشحالی کا طالب ہوتا ہے وہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یعنی یہ تھوڑا سا آگے پیچھے جملے ہو گئے مولا کائنات کے، یعنی اب بخیل ایسا شخص ہے جو پیسے اکٹھے کر رہا ہے اور زندگی ایک مفلس کی طرح گزار رہا ہے، تو جب آخرت میں جائے گا تو خرچ کچھ کیا نہیں اور اس کو حساب امیروں والا دینا پڑ جائے گا۔ جو پیسے پیچھے چھوڑ جائے گا وہ اس کے جو پسماندگان ہیں، اس کے وارثان ہیں، وہ اس کو خرچ کریں گے، وہ اس کو انجوائے کریں گے۔ تو کیا فائدہ ایسے پیسے اکٹھے کرنے کا جس کو آپ دولت کو سمیٹ تو رہیں لیکن آپ اسے خرچ نہ کریں، آپ خرچ نہ کریں لیکن آپ کو اس دولت کا حساب دینا پڑ جائے۔ تو لہٰذا مجھ سمیت ہم میں سے جو بھی شخص ایسا ہے جو بہت سی دولت اکٹھی کر رہا ہے، انبار لگا رہا ہے، لیکن وہ اس کو خرچ نہیں کر رہا ہے، نہ اپنی جائز ضروریات پر، نہ اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات پر، نہ کسی رفاہی کام پہ، نہ کسی نیکی کے کام پہ، نہ کسی اور کے لیے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، نہ کسی بیمار کی دوائی دارو کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو ایسا پیسہ سوائے اس کے کہ مصیبت بن جائے گلے کی اور کچھ نہیں، کیونکہ موت تو آخر آنی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا حساب کتاب تو دینا پڑے گا۔ تو جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، پیسہ بڑا جمع کر لے گا، دنیا میں غربت کی سی زندگی گزارے گا، غریب کی سی زندگی گزارے گا جیسے مولا کائنات کے فرمان کو میں نے بتایا، اور آخرت میں اسے حساب وہی دولت کا دینا پڑے گا، یعنی امیر لوگوں کا۔ سوچ لیجئے، فیصلہ ہم سب کو کرنا ہوگا۔